پیش کریں گے، اور جتنا وقت حضور کے ذکر کی محفل کے اندر سی گئی کوشش یہ کریے کہ اسی ادب کے نال رہیے، کیونکہ جب تک ادب نہیں ہوئے گا اس وقت تک اصل اپنی منزل نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک ہے، چونکہ دیر رات پروگرام کی مصروفیات بھی نے، جہے دوست احباب سوشل میڈیا تے میرے نال اٹیچ نے انہوں نے پتہ ہے کہ دن چ 2-3 دفعہ محفل تے جانا ہوتا ہے، اور میرا سفر دیکھ لو اور اپنی سبحان اللہ دیکھ لو، اور کوشش کرنا ہے کہ تسی میرے نال اور میں تہاڈے ذوق نو نال لے کے چلاں۔ پیسوں کی ضرورت نہیں کسی چیز کی، نہیں، صرف تہاڈی ذات کی ضرورت ہے کہ تسی سبحان اللہ کہنا ہے اور انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔ ایک باری ذرا محبت نہ بولو ہاں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مائک دوسرا بند کرو۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں لواں گا، کل بھی تہاڈے علاقے دے اندر اس گاؤں دے اندر پروگرام ہے، غالباً پرسوں بھی ہے، اور اس تو بعد پھر اگے بہاول پور، رحیم یار خان، واپسی پورے والا، اس طرح پروگرام چلتے جان گے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ میرے بیان تو پہلے جا سکتا ہے، دوران بیان نہ تو میں بندے کو گل کریں گے نہ تو اٹھن دینا ہے، مکمل توجہ اپنی طرف رکھاں گا۔ اگر جتھے کوئی گل کرن لگا تو میں انہوں پوچھ لینا بھی یہ دسو میں کہڑی گل کر رہا سی، اگر نہ آیا تو پھر میں وہ دعائی قنوت بھی سن لینی ہے۔ الحمدللہ رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما شاء الله۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ دیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا ایک باری وہ بھی بندہ پڑھے جنہوں میرے نبی دا صدقہ زبان ملی، الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی گل باقی رہے گا ناچ رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا،
رسول اللہ کا دین حسن لگ جائے گا اور نام مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں شیر تک ناموں نشانی پر چتر رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ کا کروڑ درود و سلام صدر بزم کائنات وجہ وجود کائنات وجہ باعث تفریق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے حد درود و سلام تو بعد احباب نے سامنے قرآن کریم فرقان حمید ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان تے کلمت الحق جاری فرما کے احباب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بار محبت نہ بولو اچھا بولو آمین ایک بار پھر بولو آمین ایک بار پھر بولو آمین گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو تمام جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجا کتنے جہانوں واسطے تمام جہان واسطے اللہ نے سارے تے بڑے احسان کیتے ہیں پہلے نالوں دوسرا احسان بڑا ہے دوسرے نالوں تیسرا بڑا ہے تیسرے نالوں چوتھا احسان بڑا ہے پہلا احسان اللہ نے ایک اساڈے اوتے فرمایا کہ 18,000 مخلوق وچوں خالق کائنات نے سانو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا جنوں سمجھ آئیو ذرا بولے 18,000 مخلوقہ وچوں اللہ نے سانو انسان پیدا فرمایا ایک دن باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے مریداں دے نال جا رہے نے ایک کتا بولیا کی بولیا اچھا بولو کی بولیا کتا بولیا باجزید بستامی تھوڑا جہا آگے جا کے ترون لگ گئے خدام نال نے مریدی نال نے پوچھا حضرت کتے نے کی کیا کیوں روئے ہو کہ باجزید بستامی پتہ کی فرمان لگے کہتے کہ کتا میں بول کے اپنی زبان سے کہنا ہے کہ باجزید اے دس کہ تو کیڑی ایسی نیکی کی کہ اللہ نے تین انسان بنایا تو میں کیڑا ایسا جرم کیتا کہ جدے جرم کی سزا ملی تے اللہ نے مجھے کتا بنایا اللہ اکبر سبحان اللہ کی بنایا اصل کی انسانوں کی بنایا انسان اشرف المخلوقات تو وفاداری کی مثال اسی کی دینے ہیں اچھا بولو وفاداری کی مثال کی دینے ہیں یہ مطلب کہ اشرف المخلوقات جڑی یہ وچ وفاداری نہیں اسا اپنے آقا نال وفاداری نہیں کیتی انشاءاللہ جڑا میں موضوع بیان کراں گا او دے وچ تھوڑا جے تلخ حقیقتاں وی ہون گیاں غصہ نہ کریا جے انشاءاللہ باجزید بستامی کہنے لگے کہ کتا بول کے کہنے لگا کہ باجزید کیڑی ایسی نیکی کیتی ہے کہ اللہ نے تین انسان بنایا تو میں کیڑا ایسا جرم کیتا جدی سزا ملی کہ اللہ نے میرے کتا بنا دیتا تو باجزید بستامی کہتے میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو میرے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا دوسرا احسان پہلے نالوں بڑا اللہ نے سانو اشرف المخلوقات ہون دے نال مسلمان پیدا فرمایا اللہ نے مرضی کتے عیسائی کسی ہندو کسی سکھ دے گھر پیدا فرما دیتے لیکن سب تو دوسرا احسان پہلے نالوں بڑا پہلا انسان بنایا دوسرا مسلمان بنایا
تیسرا احسان جڑا ہے وہ دوسرے نالوں بڑا ہے، وہ یہ احسان ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان ہون دے نال نال حضور دا عاشق بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے حضور، اللہ نے قرآن فرمایا وقودها الناس والحجارہ کہ انسان تے پتھر جہنم دا بالن نے، لیکن اللہ دا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے سانو حضور دا امت ہی پیدا فرمایا، حضور دا غلام بنایا۔ تیسرے نالوں چوتھا احسان وہ اس تو بھی بڑا ہے، وہ کی احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا فرما چھڑیا ہے۔ پیر سید جمال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ طیبہ دی سرزمین تے گئے، آپ نے اتنے لنگر خانہ بنایا ہے۔ پیر سید جمال علی شاہ صاحب نے لنگر خانہ بنایا، میں حضور تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے تے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایتھے ہی اپنے موضوع دا آغاز لے لواں تاکہ احباب دے دل دی تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے، میرا بھی ذوق مل جائے گا۔ پیر سید جمال علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دیکھا کہ روضہ رسول کے سامنے ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہے کہ حضور دے روضے والوں کو کر کے رو رہا ہے۔ پیر سید جمال علی شاہ نے ہاتھ تو پکڑ کے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا بابا کہ دسا نہ تے ماں موجود ہے، نہ باپ موجود ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، بہن بھائی کوئی بھی موجود نہیں۔ اج بڑے دن گزر کے کھانا نہیں کھاتا، میں اس واسطے کملی والے دے روزے تے آ کے رو رہا ہوں، میں کملی والے کو اپنا حال سنا رہا ہوں۔ پیر صاحب نے ہاتھ تو پکڑے، آپ نے لنگر خانے دے اندر لے گئے، لے جا کے کہنے لگے بیٹا تو اس طرح کر کے میرا پتر بن جا، میں پاکستان دے علاقے دا بہت بڑا پیر ہوں، بہت بڑی گدی دا مالک ہوں، لوگ میرے ہاتھ بھی چوم دے تین ماں دا پیار ملے گا، باپ دا ملے گا، بہنا بھائیاں دا پیار ملے گا، نئے کپڑے لے کے دیواں گا، کھانا بھی ٹائم تے ملے گا۔ بچے دے ہاتھ دے اندر روٹی دا لقمہ ہے، حلق دے منہ دے وچ نہیں لے کے گیا، حلق تو تھلے گزرنا تے دور دی گل ہے، تے بچے نے روٹی دا لقمہ توڑیا، ہاتھ دے اندر پکڑیا تے کہنے لگا بابا ساریاں دا پیار ملے گا، اے تے دس مینوں تے کملی والے دا روزہ بھی ملے گا۔ نوجوان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دیاں چیخاں نکل گئی، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، آپ فرماندے پترا اندر کملی والے دا روزہ تے ہوندا، جماعت علی شاہ نبی نے کی لینے آندا، بچے دے کٹ کرا پھردا، روٹی دا لقمہ رکھ کے توڑ کے آئے، نوجوان بچہ کہنے لگا بابا یہ بات پیار ملے نا، میں برداشت کر لواں گا،
مدینے کا بازار چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی گلیاں کے اندر کھیل رہے ہیں میرے آقا گلی کے اندر بیٹھے ایک صحابہ رسول آئے نے آگے اپنے بچے کی جان لگے میرے آقا نے فرمایا نانا بچے میں لے کے جانا نہیں وہ صحابہ رسول واپس چلے گئے جنہیں تھوڑی دیر گزری وہ صحابہ رسول قدری والے بردار کا دے کر آئے نے آج کر دے سونے اپنے پتر لے جاما میرے آقا نے فرمایا نانا بچے کھیل رہے میرے کھیلنے میں نوجوان تھوڑا جا وقت گزر گیا ہے صحابہ رسول آیا کہ عرض کر دے والے آپ بچے لے جاؤ گا میرے آقا نے فرمایا جا لے جا وہ صحابہ رسول سے بدلے رو کی عرض کر دے سنے اگے دو باری آئے گا کسی بچہ جان کا نہیں کبھی نارے بھڑکے پہ گیا میرے آقا نے فرمایا تم کی بگائے انہاں بچیاں بچے ایک یتیم کے آنکھیں لگاسی اگر تو اپنے پتر بنے تو تر جانا اگر دل دے اندر خیال راسی اج میرا باپ ہوگا میں نو بھی لینے آگا میں دنیا دارا نے دسنا چاہا جنہ کوئی نہ ہو گا میں آسرا بن کے آیا میں آسرا بن کے آیا میں کیوں نہ کر سزا بس رہے تیرا دوبارہ رسول اللہ سنا وسینا رہے تیرا دوبارہ رسول اللہ نوجوانوں تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہان واسطے نہیں بلکہ کل کائنات واسطے تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے یار دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے یار دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے کسے دی زندگی کسے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے وزیر دی زندگی وزیر واسطے نمونہ پروفیسر دی زندگی پروفیسر واسطے نمونہ ٹیچر دی زندگی ٹیچر واسطے نمونہ ڈاکٹر دی زندگی ڈاکٹر واسطے نمونہ کیوں کہ او دی زندگی وال ویکھ کے اپنے حالات زندگی بدل سکتا ہے پروفیسر وال ویکھ کے اپنا طریقہ بدل سکتا ہے شاعر دی زندگی شاعر واسطے نمونہ ہے لیکن کسے واری اللہ نے یہ نہیں فرمایا جدو یار دی واری آئی تھی اللہ نے فرمایا میرے یار دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے کیویں نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی وال ویکھیے بادشاہت نظر آندی ہے فقیری نظر نہیں آندی عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی وال ویکھیے فقیری تے نظر آندی ہے بادشاہت نظر نہیں آندی مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے یار دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے اور نوجوانوں تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں کہ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے بکے دیکھو قریش کے سردار آقا نے آگے آخرے محمد جے کسی نبی جے کسی نبی اے دن سارے نبی آئے نے اے موجودہ لے کے آئے نے کسی کوئی موجودہ دکھا دے وہ تمہارا موجودہ کی تمہاری نبوت
کدھر بھی نظر آئے کوئی نہیں یہ وہی کہنا تے کرو مت دو جہاں ایک میری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اللہ نے اپنے یار نبوت سورج بنا کے دیا ہے ایک دنیا کا سورج ہے جنہیں روشنی کرتا ہے یہ سارے تو پہلے اچھا چیزاں روشن کرتا ہے آہستہ آہستہ نیچیاں چیزاں روشن کرتا ہے اللہ نے اپنے یار نبوت سورج بنایا ہے نوجوانوں پہلے اچھا چیزاں روشن نہیں کرتا یہ تو پہلے بلال ورگے نیویاں کو کعبے دی چھتیوں میں چلا کے روشن کرتا یہ تو پہلے بلال ورگے نیویاں کو کعبے دی چھت تے چڑھا کے روشن کرتا ہے یہ لڑکے کہتے سدا وسینا رہے میرا تمہارا یا رسول اللہ سدا وسینا رہے میرا تمہارا یا رسول اللہ میرے آقا دی دیا سالہ دی عمر میرے آقا دی چلی جوانی میرے آقا نے ویکھیا مکے دیاں بندے تو جاہل قوماں یہ لوگ حد کھائی جاتے انہاں نوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں یہ جناب والا ہر کام کرتے ہیں ماواں دی عزتاں نہیں کرتے اے ماں دی عزت کوئی نہیں یہ لوگ بیٹیاں نوں زندہ دفن کر دیتے ہیں میرے آقا نے ایک بار پھر بنائی ہے میرے آقا نے ایک تنظیم بنا لی ہے میرے آقا نے نوجوانوں نے اکٹھیا فرمایا اکٹھیا فرما کے آخیا ہے تو ابو قبیس پہاڑیوں پہ بیٹھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ میٹنگ پہ کر دے لوگوں حد لے نوجوانوں انہیں دونوں کے راش قبیلے کا رابی کریم تو دنیا ہے میں کیوں دور چلے کسی بھی کوئی سن نہیں کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کٹا بھی چراغ پئی ہے میرے آقا جبھی دے نار قریب آئے نے میرے آقا نے فرمایا ہے میرا بھی تیری کوئی نہیں سننا آیا تو میں نے سنا ہے جی کوئی بھی نہ سنے ابھی میں سننے آیا جی کوئی نہ سنے ابھی میں سننے آیا میرے آقا نے فرمایا ربی کی آیا ہے اے راش قریب ہے ربی کہنے لگا سونے میں مکے دی اندر اٹھ لے کے آیا میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے ادھر ادھر یوتھ نے بچہ دے دیتا ہے میں دل کے اندر خیال دیتا ادھر یوتھ کا بچہ بھی جوان ہو جائے گا ادھر میری بیٹی جوان ہو جائے گی میں اٹھ کے بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کر لواں گا میرا بھی کہنے لگا سونے
لے جا کے ابو جہل نے دروازے تے دستک دیتی ہے ابو جہل نے اندروں باہر آیا آ کے دیکھیا ہے سوچن تے مجبور ہو گیا بڑے سارے دروازے میں کوئی نہیں آیا اب میں سارے کھملی والا دروازے پہ آیا ہے میرے آقا نے صبر کیتا ہے کر کے میرے آقا نے فرمایا جب کہنے لگا جی میں جاننا میرے آقا نے فرمایا کی کیتا ہے کہنا اٹھنی خریدی میرے آقا نے فرمایا پیسے دینے نے کہنا جی دینے میرے آقا نے فرمایا دینے کے نہیں دینے وہ کہنے لگا سونے نوجوان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جلدی کرو یہ پیسے لے آ کے واپس کرو ابو جہل اندر گیا جاؤ کے جلدی دے نال باہر آیا لے آ کے پیسے دے دیتے نے اور راسی نے نالے کمرے والے دا شکریہ ادا کیتا ہے نالے وہی کہتا جا رہا نالے وہ کہتا جا رہا حوصلے نوجوانوں اوے راشی کہنے لگا کملی والے کون ہوندے ہو میرے آقا نے فرمایا مینوں اللہ نے تمام جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے تمام جہانوں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا جی زندگی گزارنی ہے تے میرے یار دیاں سنتاں دے مطابق زندگی گزار آقا علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح بھی میری سنتاں وچوں ایک سنت ہے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ نکاح بھی میری سنتاں وچوں ایک سنت ہے فمن راغب عن سنتی جن نے میری سنت تو منہ پھیر لیا اے نہیں کہ صرف نکاح کرن تو ہی فرمایا کسے بھی ایک سنت تو جن نے کسے بھی ایک سنت تو منہ پھیر لیا فلیس منی میرا اس بندے نال تعلق ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے میری کسی ایک سنت تو منہ پھیر لیا سنتا تے حضور دیاں بڑیاں نے سنتا تے نماز وچ بھی بڑیاں نے سنتا تے ویسے لباس بھی سنت ہے امامہ شریف بھی سنت ہے داڑھی شریف بھی سنت ہے سنت دی طرف آواں تے میرا موضوع طویل ہو جائے گا فرمایا کہ جس کسی نے میری ایک سنت تو بھی منہ پھیر لیا او دے نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں تو سانو چاہیے کہ اللہ نے جس سانو اپنے محبوب دا امتی پیدا کیتا ہے تو پھر کملی والے دے نقش قدم دے مطابق زندگی بھی بسر کریے جڑا کملی والے دی ہن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن شوربے دے وچوں کدو شریف اٹھا کے کھائی جا رہے ہیں شوربے دے وچوں بولو شوربے دے وچوں کدو شریف اٹھا کے کھا رہے ہیں کسی نے پوچھا حضرت کی کر رہے ہو فرمایا اے مینوں بھی نہیں پتا میں کی کر رہا ہوں پر میں انج کر دیا کملی والے نو ویکھیا سی سبحان اللہ دیکھو کہ انہاں دے کھان دا جڑا انداز ہے او بھی حضور دی سنت دے مطابق ہے اور امام مالک دا فتوی ہے آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ کدو شریف دی ڈش نو کہے نا کہ مینوں اے پسند نہیں تھی اس بندے نو کوڑے مارے جان اس واسطے اس بندے نو کوڑے مارے جان کہ جیڑی چیز میرے نبی نو پسند ہے تینوں کیوں نہیں پسند ہے تیرا دل نہیں کرتا تے اے نہ کہ مینوں پسند نہیں کوئی ہور بھی ڈش کھانے دی پئی ہوئے گی اتھوں اٹھا کے کھا لے لیکن جدوں دا پڑھیا ہے نا خدا دی قسم جدوں کدو شریف سامنے آندا ہے تے میں گوشت ساری چیز چھڑ دینا وا نبی دی سنت ادا کرنے واسطے کدو شریف کھا لینا وا گھر تیرا اللہ نے فرمایا کہ جڑا میرے محبوب دیاں سنتاں اتے عمل کرے گا میں اودے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیواں گا گھر تیرا کھانا تیرا ہر چیز تیری لیکن انداز طریقہ کملی والے والا اپنا لے کھانا کھان تے بھی اللہ تیرو اجر عطا فرما دے گا
سانو چاہیے کہ کملی والے دیاں سنتاں دے مطابق زندگی بسر کریے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام دے نال جا رہے نے جنگل دے وچ، قافلے نے ٹھہراؤ کیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ درود پاک پڑھو سورہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ قافلہ ٹھہراؤ کریں۔ قافلہ ٹھہر گیا، ایک صحابی رسول عرض کردا ہے، کہنے لگا کہ بکری میں ذبح کراں گا، دوسرا کہنے لگا گوشت میں بناواں گا، تیسرا کہنے لگا ہڈیاں میں پکاواں گا، چوتھا کہنے لگا آٹا میں گون لواں گا، پنجویں صحابی رسول کہنے لگے کہ روٹیاں میں پکا لواں گا۔ ہن صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا تے میرے آقا موجود نہیں، صحابہ دے دل پریشان ہو گئے۔ کی ویکھدے نے صحابہ کرام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا تے جنگل وچوں لکڑیاں دا گٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے نے۔ سبحان اللہ۔ اج کسی بندے کول تھوڑے جے پیسے آ جان نہ، دو چار نوکر نہ رکھ لوے کہ وہ بندہ اپنی جتی بھی آپ نہیں پاندا، انہوں جتی بھی نوکر پاندے نے، مگر قربان جاواں کملی والے تو جنہوں اللہ نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، گئے صحابہ کرام دے نام نے تو خود لکڑیاں دا گٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ لکڑیاں دا گٹھا خود اٹھا کے صحابہ سے کیتی، کملی والے آئے کی کیتا؟ میرے آقا نے فرمایا کسے آکھیا گوشت میں بناواں گا، کسے آکھیا جناب بکری میں ذبح کراں گا، کسے آکھیا سالن میں بناواں گا، کسے نے آکھیا آٹا میں گن لواں گا، کسے صحابی نے آکھیا کہ روٹیاں میں پکا لواں گا۔ لکڑاں والے کسے دا دھیان نہیں کیا، میں کہا چلو لکڑیاں میں اکٹھیاں کر کے لے آنا۔ اے زندگی میرے آقا نے گزاری ہے اتنی سادگی دے اندر۔ صحابہ کرام فرماندے کہ اسا خندق کھود رہے ساں، سانو بھوک اتنی لگی کہ پیٹ کمر دے نال لگ گئے تے اسا اپنے پیٹاں اتے پتھر بن کے گزارے کیتے تے صحابہ کرام فرماندے ساڈے حوصلے اس ویلے بلند ہوئے جدوں آقا نے اس طرح کندال اٹھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیٹ تو کپڑا ہٹیا، سارے صحابیاں نے ایک ایک پتھر بنے تے میرے کملی والے نے 2 پتھر اپنے پیٹ تے بن لے۔ پھر خود بوریاں اٹھا کے خندق دے وچوں مٹی دیاں باہر لے کے جاندے نے۔ میرے آقا دی زندگی سارے انساناں واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سانو چاہیے کہ ہر لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرے گے۔ جیڑا آقا دے نقش قدم تے زندگی بسر کر لوے گا، وہ دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، وہ دی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، وہ دا حشر وچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس ویلے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ایک مائی نے کچھڑی بن گئی، بن کے اپنے دروازے چ بیٹھ گئی، کہنے لگی میں مکہ ہی چھڑ چلی ہوں۔ کی کہندی میں مکہ ہی چھڑ چلی ہاں۔ جیڑا بھی نوجوان گلی چ آندا نا، انہیں کہندی وے پترا، وے سونیا، وے منڈیا، اے میری گٹھڑی تے میرے سر تے چکاویں۔ او اس وقت دیاں جاہل تے بدو قوماں جیڑے اپنے باپ نو گلے دے اندر رسی پا کے گھسیل کے گلیاں دے اندر لے آنا، اپنی ستیلیاں ماواں نو ترکے دے اندر تقسیم کر لینا، اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینا۔ نوجوانوں کسے بھی مائی دی گٹھڑی نہ اٹھائی تے جدوں شام دا ویلا ہویا نا، اپنی گٹھڑی لے کے اندر جان لگی تے سامنے کی ویکھیا کہ کملی والے تشریف لے کے آ گئے۔ نوجوانوں مائی نے ویکھیا میرے آقا یارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ نوجوان مائی قریب آئی آ کے کہندی وے سونیا اے گٹھڑی ذرا میرے سر تے رکھوایا جے۔ میرے آقا نے گٹھڑی چک کے اپنے سر تے رکھ لئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اما دسو گٹھڑی کتے چھڈ کے آنی ہے؟ کہنے لگی سونیا وہ گٹھڑی میرے سر تے رکھوا دے۔ میرے آقا نے فرمایا اما تسی ضعیف نہ کرو، میں تہاڈی گٹھڑی چک کے لے جانا وا۔ میں ہو جوان اما کہنے لگی ہے مکے تو باہر میرے پیکیاں دا پنڈ ہے، میرے پیکیاں دا پنڈ، میں اس جگہ تے جا رہی ہوں، میں مکہ چھڈ چلی ہاں۔ نوجوان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اب مکہ کیوں چھڈ کے چلی ہے؟ اے بھائی کہنے لگی میں سنیا ہے مکے بھی کی جادوگر آیا ہے، کوئی جدا جادو کر رہا ہے، دنیا سورج توڑ لیتا ہے، چاند توڑ کے جوڑ لیتا ہے، درختوں کو توڑ بنا لیتا ہے، گلاں ایڈیاں بچھیاں کرتا ہے، پتھراں کو نوکر میں بنا لیتا ہے۔ جڑا
मुताबिक जिंदगी बसर करके जावा मैं अपने बाप दादा दीन तो जिंदगी बसर करा जो मेरा आखिरी मेरा हो उस वेले में जरा मेरे बाप दादा दा दीन सी ओदे उत्ते आखिरी ने लाया है मेरे आका पीछे पीछे जा रहे अगे अगे मैं गल्लां करदी ही जा रही है मेरे आका ने फरमाया अबा फिर की होया कहने लगी पुत्रा किते तू भी ओदे मथे लग जावी ना किधरे जरायो में तू भी ओदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावे मेरे आका मुस्कुरा रहे अगे अगे माई जा रही है पीछे पीछे कमली वाले जा रहे हैं उस माई के पेटे का पीने आया मेरे आका ने बचनी रखी तो थोड़े लगे ने ओ भाई कहने लगी मैं सोने किसी जगह खान का लगना किसी चंगी मां का पुत्र लगना किसी चंगे बाप का पुत्र लगना ये तो दस होंगे तो मेरे आका ने फरमाया अम्मा वो जिदे दर तो बता छड़ के आई असायो भाई मुहम्मद होने असायो भाई मुहम्मद होने ओ जगह माई की कहने लग पई है माई भाई बसार के कहती अरबी सुन ले ऊंचा बोलो जरा मेरे तक आवाज नहीं आ रही ऊंचा बोलो पता नहीं कारी साहब ने तुहानू पहले ही ठंडिया कर दिता ठंडिया तो मैनू होना चाहिए सी हालांकि अज रात मेरा प्रोग्राम सी खैर पोटावियां वाली कारी साहब ने कहा जी महफल फलां फलां डेट ते सजाद क्या भी प्रोग्राम अगे पीछे करवाया ते मैं भी उधरों झूठा पिया जनाब ते कारी साहब ने एंड ते आके मैनू जवाब दे दिता गुस्सा तो मैनू करना चाहिए तुसीं गुस्सा करके बैठे मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह इंज गुजारा नहीं होना उच्चा बोलो फिर एक बारी सुभान अल्लाह कम इत्थे रखो ताकि मेरी थकावट उतर जावे डॉक्टर हारून कहता कि मैं समझदा सी कि जेडे मुसलमान ने ना ये बम ब्लास्ट करते हैं ये दहशतगर्द ने मैं इन्हां नूं बड़ा बुरा समझदा सा कहता कि एक दिन एक मिस्र दे मौलाना साहब आए बीमार हो गए डॉक्टर कोल मेडिसिन लेना आए डॉक्टर दे टेबल ते शीशा पिया हुंदा शीशे दे थल्ले एक पेज सी ओदे उत्ते लोगां वास्ते
غریب لوگوں واسطے ایک سوسائٹی بنائی جا رہی سی تے مولانا صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کبھی ٹائم ملے تو میرے آقا دی سیرت پڑھ کے دیکھا جائے. ڈاکٹر ہارون کہندا ایک دن میرے کو ٹائم بچیا, میں جلدی دے نال کمپیوٹر کھولیا, میں آقا دی حدیث کڈی تے پہلی حدیث آئی تے میں حدیث پڑھی تے نال ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ حدیث کی سی آؤ میں سناواں جے احباب دا ذوق ہوے تے. آقا علیہ السلام حضرت بلال حضرت سلیمان دے نال نکلے, نماز ادا کی جلدی دے نال کسی ضروری کام واسطے جا رہے. مدینہ طیبہ دی ایک گلی چوں گزرے تے دوسری گلی دے سامنے آئے, آ کے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر کمزور جی مائی ہاتھ کمبدے پے نے تے روئی جا رہی ہے. میرے آقا رک گئے, روک کے فرمایا اما جی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگی کہ مینوں میری مالکہ نے تیل لین بھیجیا سی, میری مالکہ نے تیل لین بھیجیا سی. ضعیف العمر ہاتھ کمبے, شیشی ڈگی, تیل ڈل گیا. فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہندی اس واسطے رو رہی ہیں کہ مالکن مارے گی. میرے آقا نے فرمایا اے کیڑی گل ہے, بلال جلدی گھر دے اندر جاؤ, 4 درہم لے کے آؤ, مائی نوں تیل لے کے دیو. عرض کیتی حضور تسی جاؤ میں تیل لے کے دینا وا. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں, میں او کام بعد وچ کراں گا, پہلے اس مائی دی غم خاری کر کے جانی ہے, پہلے اسماعیل دی غم خاری کر کے جانی ہے. نوجوانو ڈاکٹر ہارون کہندا ہے میں وہ حدیث پڑھ رہا ہاں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیل لے کے دیتا, بھائی پھر زادو پہ تار رون لگ پئی. میرے آقا نے فرمایا ہن کیوں رو رہے ہو؟ کہندی ہن مالکہ نے اس گل تو مارے گی کہ انہاں وقت کتھے لا کے آئی ہیں. نوجوانو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا چل تینوں تیرے گھر دے اندر چھڈ کے رو رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں اثر کی سونے بڑے سونے کا واسطے جا رہے سو, اس بھائی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہو سچ رکھنے تسی گلیوں پہ مترنا. میرے آقا نے فرمایا بلال تیرے بھائی تو یہ گھر کے اندر چھڑ کے آنا ہے, تیرے دی حاجت رفائی کرنی ہے, تیرے گھر کے اندر چھڑ کے آنے. حضرت بلال فرماتے اثر رکھیا مدینے دے صحرا دے وچوں کتنی دور وائی لے گئی ہے. بڑی مال کرتا گھر آیا, انہیں دروازے کو دستک دے دیتی ہے. جس ویلے دروازے کو دستک دیتی او زبان اندروں نال کر باہر آئی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے مائی دے کول شیشی گر گئی, دیر ہو گئی تو کچھ نہ کیا ہے. میرے آقا چل گئے. حضرت بلال حضرت سلیمان فارسی پیچھے پیچھے چل گئے نے. او بھائی میاں دی مالکہ دور میں حضرت بلال نے کیا روز کہتے آنے سونا جو جنہیں دل زبانی بیتی ہے. حضرت بلال فرمایا حضرت کر کے مدینے اللہ دا آخری رسول او جوانو والوں دے نورانی دور کے گلانے عرض کر دیا سونیا جے دل زبانی کیتی ہے پھر کرما پڑھانے ہو تے پھر ہو گیا ادھر بھائی تے نورانی کرما پڑھ لیا تیار ادھر میں بھی کرما پڑھے نال مسلمان ہو گیا.
کاف ککھاں دیاں کھلیاں ہن مکے تے شام دے درمیان دے اندر جڑا رستہ سی اس رستے دے اندر ایک عبادت خانہ سی ایک عیسائیاں دا پادری سی جدا نام سی جرجیس اس نو بحیرہ راہ بھی کہا جاندا ہے اس نے 400 سال تو عبادت خانہ بنایا تو اوتھے 400 سال تو اللہ دی عبادت کردا ہے ایک دن اللہ دی عبادت کردیاں ہویا انہیں ویکھیا کتاب پہ پڑھدا ہے کہ ویکھدا ہے کہ دن بھی وہی ہے مہینہ بھی وہی ہے وقت بھی وہی ہے خوشبو بھی وہی ہے انج لگدا ہے جویں اللہ دے آخری رسول تشریف لے کے آنے والے نے نوجوان جرجیس کہتا ہے دن بھی وہی ہے ویلا بھی وہی ہے جو لگدا ہے اللہ کے رسول تشریف لے کے آنے والے نوجوان جرجیس اپنے وطن ساری چھاتیوں پہ چڑھ گیا ہے اپنی عبادت خانے کی چھاتیوں پہ چڑھے آئے چڑھ کے کی روزنا ہے یہ مکے میں کوئی کچھ کافلہ ہے کافلے نے نہاری کچھ چھوٹا جیو بچا ہے اس بچے ہوتے بدلوں نے سایہ کیتا ہوئے آئے نوجوان جرجیس نے بڑے آسی آج جڑا سامنے درخت ہے میرے نہار کی نبی کے اللہ دا آخری رسول بنے گا میرا ہو جوانوں کافلہ چلتا چلتا درخت دے تھلے آگے دے گیا ہے جو چیز نبوت کی خوشبو ہوئی ہے جڑی بنا درخت جڑی بنا اپنی عبادت خانے بھی چھاتی ہوتے چڑھ گیا ہے چڑھ کے دیکھ رہا ہے یہ سارے کافلہ والے درخت تھلے بیٹھے کملی والے ذرا ہٹ کے کھڑے جرجیس کی کمری والے کو نہیں لائی درخت چھپ کے کمری والے کو سایہ کیتا ہے کمری والے نے درخت میں سایہ کر چلے آئے وہ جوان جرجیس بھی بنا والے آئے آج پوچھنے لگا کافلے کا سردار لوگا دسیا حضرت کو پتا لگا کافلے کا سردار نے جب بھی دینا والے آگے کہنے لگا ہے اج دوپہر کی دعوت میرے بڑے سارے میرے اج میری عبادت خانے کے اندر دوپہر کی دعوت وہ جوان نے کہا پوچھا ذرا ٹھہر جا کہ سارے باپ جانے گزر گئے کئی سال میں اسی تجارت واسطے جا رہے ہوں تو کبھی کسی کو پانی کا نہیں پوچھا ہے اج تو ساری عذاب کا کرنا کہنے لگا ہے اے نہ سمجھے کہ میں تاری دعوت پہ کرنا میں اس سونے میں گھر کے اندر لے کے جاؤں گا باہر بنا لیا مجھے اللہ دے آخری رسول نے بھر گیا ہے کہ اللہ دے آخری رسول بھر کے تشریف لے کے آئے وہ جب ہمیں پاکی پنار میں کرنا ہے کبھی چھتی پہ جاتا ہے کبھی چھنے آ جائے جب دوپہر کا بنایا ہو گیا ہے
جرجیس گیا ہے جا کے کہنے لگا ہے کافر والے آ جایا کہ دعوت کھال جب والا جرجیس نے اپنے بچیوں میں کیا ہے اج کائنات ہر قسم کا کھانا بنانا ہے اج سنا میری کلی کے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ جب جرجیس نے انتظار کرتا پیا ہے سارے جلدی کے نال عبادت خانے کے اندر آ گئے جرجیس بڑا سی ہوا جنہوں ویکھیا کہ میرے آقا کو چھوڑ بھی کوئی نہیں جرجیس جلدی کے نال چھاتی تے چلے آیا ہے اور نیتیاں ویکھدا ہے میرے آقا درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے ہو جب جرجیس کہنے لگا قافلے والے کوئی رہ نہیں گیا قافلے پیچھے کے بتا بھرے آئے بول کے کہتا ہے ایک بچہ رہ گیا ہے وہ قافلے سوابی حفاظت پہ کر دوا ہے وہ جب جرجیس کہتا ہے میں تو حاجی دعوت نہیں کی تھی میں بھی اس سونے کو خدا واسطے تو بنایا ہے وہ جب جرجیس کہتا جلدی بنال لے کے آؤ میرے آقا دے تایا جان جنہاں دا نام حضرت حارث بن عبد المطلب جلدی دے نال گئے جا کے میرے آقا نو لے کے آئے نے جرجیس میرے آقا نو قبر وچ لے کے آئے جا کے میرے آقا دی اکھاں مبارک ویکھیاں نے میرے آقا دی اکھیاں سرخ نے جرجیس حضرت ابو طالب نے پوچھنا ہے انہاں دی اکھاں کی بولیاں سرخ نے آپ نے فرمایا چیرے دیاں نے اب جرجیس پوچھنا ہے کہنے لگا سونے اے بڑے سوت والے فرشتے وہی لے کے نوجوانوں میرے کاری سروز نال مستقبل دیا کرتا ہے جرجیس جلدی بنانے اندر گیا ہے پرانے بیٹی پیچھے کتاب لے کے آیا ہے لیا میرے کتاب پڑھتا ہے میرے آقا دے چھوڑے والے دیکھنا ہے میرے کئی جانے سونیا یہ میرا علم کہتا ہے جڑا میں قرآن کے ضرور کے اندر پڑھے کسی اللہ دے آخری رسول سونیا یہ نہ سمجھا میں تو عبادت خدا خدا بیٹھا عبادت کا ایک بہانا ہے میں تیری راہ چپ بھی پا کے بیٹھا میں تیری راہ چپ بھی پا کے بیٹھا روز بھر جرجیس نے جتنی گل کی ہے سنیا پتا نہیں تمہیں لڑے میں بہت کرنا یا نہیں کرنا پتا نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے پتا نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے سونے میں جتنا پر چلیا جنہیں پھر کیا میں بدی آئے گا جنہیں پھر بدی گنتی کرو گے مجھے میرا نام بھی شامل کر لیا میرا نام شامل کر لیا کہنے لگا سونے میرا نام بن کے بیٹھا اج اسی کمری والے کا نام بن کے بیٹھے اج اسی کمری والے کی بنا کے بیٹھے میں نے پھر کہنا پائے گا دنیا غریباں دے آواز میں بلند کر کے کرے اج سنجھے مر گیا جدان دے پارے والے کبھی دوارے پھر سنے پہلی دنیا غریباں دے ہرنے یا رسول اللہ کسی کہنا یا رسول اللہ کا دنیا غریباں دے ہرنے
شرف الدین بصری میں سارے نبی نظر ہو جائے سدا بھی بڑا بار کون بصری ہے امام بصری نے جنہوں نے بادشاہ نے کسے لکھے آپ فرج زدہ بیمار آ گئے کوئی بھی بادشاہ رہنمائی واسطے نہیں آیا کوئی بھی پتہ لینے واسطے نہیں آیا بصری آخر کیوں نہ کمری والے کا قصیدہ لکھا ہوا جڑا سر کائنات دا دلہا بن کے آیا ہے جڑا سر کائنات دا دلہا بن کے آیا ہے امام شرف الدین بصری نے قصیدہ گفتہ شریف لکھے آئے رات کمری والے آ گئے جانے اپنی چندر بکانے دارے خالد کا ہاتھ پھیرے آئے فرج زدہ تو موجود ہاتھ پھیرے آئے اس نے شفا کھلی آئے امام بصری میں شفا مل گئی ہے اج میں دعا کرنا یا اللہ اج ساڈے بصری بہت کرم جاگ پہ اج ساڈے بھی نصیب جاگ کر کملی والے آ جائے یہ کہنا پہ گئے خدا دارا رے راتے رے ملے یا گرامی قدر حضرات وہ لوگ ہزارہ سال سینکڑوں سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت کرن تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے ٹر گئے تھے اسا تو پھر آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہیں سانو یہ چاہیے کہ اپنی جتنی بھی زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق گزاریے دعا ہے کہ خالق کائنات جتنا میں پڑھیا احباب نے سنیا ان اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جس جگہ تو اپنے موضوع کا اختتام کیتا ہے انشاءاللہ کل دی محفل کے اندر اسی جگہ تو اپنے موضوع کا آغاز کراں گا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا پڑھنا احباب دا سننا گھر والے دا محفل نو سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام دے دو شیر پر صفا جان